بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ بیٹا جو اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ ہے جی نام دیو مالی۔ نام دیو مالی کی جو ریڈنگ تھی، مشکل الفاظ کے معنی تھے، وہ پریویس لیکچر میں ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے اس کا خلاصہ کریں گے، اور خلاصہ لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سبق کا عنوان آنا ضروری ہے، مصنف کا نام آنا ضروری ہے۔ سبق کا عنوان جو ہے وہ نام دیو مالی ہے، اور مصنف کا نام جو ہے وہ مولوی عبدالحق ہے۔ صنف خاکہ نگاری ہے، ماخذ چند ہم اثر ہے، اور یہ پہلے بھی ہم نے جب نام دیو مالی سبق کی ریڈنگ کی تھی تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پر چلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں ایک بار پھر سے۔ سبق کا عنوان نام دیو مالی، مصنف کا نام مولوی عبدالحق، صنف خاکہ نگاری ہے، اور ماخذ جو ہے وہ چند ہم اثر۔ ماخذ یعنی جس کتاب میں سے یہ ٹاپک آپ کی بک میں شامل کیا گیا ہے اس کا نام ہے جی چند ہم اثر، اور صنف یعنی تحریر جو ہے یہ خاکہ نگاری ہے۔ بیٹا جی جب آپ نے خلاصہ لکھنا ہے تو آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا سبق کا عنوان ہو، پھر مصنف کا نام ہو۔ اگر آپ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بالکل صحیح لکھتے ہیں خلاصے میں تو اس کا آپ کو 1 نمبر ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خلاصہ رائٹ کرنا ہے، اور خلاصہ رائٹ کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم لکھیں گے مصنف کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مٹیریل لکھیں گے۔ مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ مٹیریل اس وقت آئے گا جب آپ اپنے سبق کی نام دیو مالی کی اچھے سے ریڈنگ کریں گے، اور جو ریڈنگ کیا ہوا مٹیریل ہوگا آپ کے پاس اسے سمرائز کر کے ہم نے خلاصے میں لکھنا ہے۔ سمرائز کر کے جو خلاصے میں لکھنا ہے، سمرائز کرتے وقت آپ نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہے جی سادہ اور آسان جملوں میں لکھنا ہے۔ آپ نے جب ریڈنگ کی ہوگی اس میں سے بہت سے الفاظ کے معنی الفاظ ایسے تھے جو مشکل تھے، اور میں نے ان کے میننگ یعنی ان کے معنی آپ کو رائٹ کروائے تھے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ سمرائز کر رہے ہیں اس کو سادہ آسان جملوں میں لکھنا ہے، غیر اہم باتیں اس میں بالکل نہیں لکھنی۔ یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے سبق کی ریڈنگ نہیں کی، جسٹ آپ نے عنوان دیکھا ہے نام دیو مالی، اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ نے اپنے سے مٹیریل ایڈ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ سبق کو اچھے سے ریڈ کریں گے، پھر آپ جو سبق میں ہے وہی لکھیں گے۔ ترتیب کا خاص خیال رکھیں گے آپ۔ ترتیب کا خاص خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیراگراف پہلے آپ اس کو پہلے لکھیں گے، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں لکھیں گے، جو اس کے بعد ہے آپ اس کے بعد لکھیں گے۔ ایسا نہیں آپ کریں گے جو بعد میں ہے وہ پہلے لکھ رہے ہیں، جو پہلے ہے وہ بعد میں لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ آپ دیکھیں، میں نے لکھا ہوا ہے سرخیاں اور حوالہ جات نہ لکھیں، یعنی کہ جو خلاصہ آپ لکھ رہے ہیں وہ ہیڈنگس میں آپ نہیں لکھیں گے، اور نہ ہی کوئی اس سچویشن کے اکارڈنگ یا ٹاپک کے اکارڈنگ یا عنوان کے اکارڈنگ آپ کوئی بھی ریفرنس نہیں لکھیں گے۔ بالکل آسان سادہ الفاظ میں ٹو دا پوائنٹ سمرائز کر کے ہم نے لکھنا ہے۔ تسلسل کے ساتھ لکھیں۔ تسلسل کے ساتھ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل آپ نے لکھنا ہے، ایک پیراگراف کے بعد دوسرا پیراگراف پھر دوسرے کے بعد آپ تیسرا پیراگراف لکھ رہے ہیں، اور تسلسل کے ساتھ آپ تبھی لکھ سکتے ہیں جب آپ نے 2 سے 3 بار اس سبق کو پڑھا ہوا ہوگا، اور جب آپ نے اس سبق کو پڑھا ہوا ہوگا، جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو وہ تسلسل خود ہی بن جائے گا، کیونکہ آپ نے ریڈ کیا ہوا ہوگا، اور تسلسل ریڈنگ سے ہی بنتا ہے۔ جب آپ ٹو دا پوائنٹ اکارڈنگ ٹو سبق پڑھیں گے ریڈ کیے ہوئے سبق کے مطابق، تو تسلسل خود بخود بنے گا۔ بیٹا جی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خلاصے کو 15 منٹس آپ نے دینے ہیں۔ 15 منٹ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خلاصے کو نہیں دینا، کیونکہ اردو کا پیپر جو ہے وہ لینتھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کو ہم نے ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ اسی وقت جو ہے وہ اپنی نوٹ بک کھولیں، اور اس سبق کا جو خلاصہ ہے آپ 15 منٹس میں جو ہے وہ لکھیں، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو، اور آپ اس کو لکھ کے پریکٹس کریں گے۔ ابھی میں آپ کو 15 منٹ دے رہی ہوں، اس کے بعد آپ مجھے کمنٹس میں جو ہے پکچرز جو اس کی ہیں وہ شیئر کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو لکھنا شروع کریں۔